بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال یہ کہ ہمیں جو تکلیف جو درد ملتا ہے وہ صحیح ہے، دنیا میں ملے آخرت ہماری اچھی ہوتی ہے، ایسا اور بہت کچھ برداشت کر کے رشتہ چلنا پڑتا ہے. کیوں جو لوگ ہر چیز برداشت کرتے ہیں وہ بس دنیا میں ایسے لیے ہی پیسہ ہو کہ بس برداشت ہی کریں ہر چیز؟ میں لوگوں کو قرآن و حدیث معصومین کے فرمان کے مطابق کچھ بتائیے. سوال اسی طرح مجموعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں تحمل برداشت کرنے کا جو اجر ہے وہ آخرت میں کتنا ہے یا کیسے انسان کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کو بغیر آزمائش کے اس دنیا میں نہیں رکھا ہے. اگر مومن ہے تو اس کو آزمائے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت میں بلا میں گرفتار کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس بلا کے اوپر صبر کرے، تحمل کرے، برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے ہر معاملے میں. یعنی کوئی بھی رشتہ داروں سے کوئی مصیبت ہے، پڑوسیوں سے، کسی سے، یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے ہماری آزمائش اسی میں ہو. تو اگر تحمل کرے گا یہ سمجھ کے تو اس کو دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ اچھا ملے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ پاک صحت عطا کرے، آپ سب کو بھی صحت عطا فرمائے، آمین. میرا سوال ہے کہ جو بینک ہم اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں اور منتھلی کچھ پیسے بناتے جاتے ہیں تو کیا وہ لینا، یعنی ان کا مطلب یہ جو بینک پیسے رکھتے ہیں اس میں دیکھیں آپ رکھیے امانت کے طور سے، حفاظت کی غرض سے، لیکن انٹرسٹ لینے کی غرض سے نہ رکھیے. جی. اس کے بعد اگر بینک آپ کو دے رہا ہے پروفٹ دے رہا آپ لیجئے، لیکن نیت آپ کی نہ بھی دے تو پھر آپ اس سے مانگ نہیں سکتے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں لیکن نہیں بچ پاتی. سب سے زیادہ گناہ میری زبان سے ہوتا ہے اور بار بار استغفار کرتی ہوں، عہد کرتی ہوں، لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے. میں کیا کروں؟ بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے اس عمل کی وجہ سے. پلیز ہماری رہنمائی کیجیے. میں کنٹرول کرنا چاہتی ہوں لیکن کنٹرول نہیں ہوتا. یہ ممبئی مہاراشٹر سے سوال ہے. دیکھیں جو اس سلسلے میں روایتیں ہیں، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، الزام لگانے، ان سب چیزوں کے جو عذاب کی روایتیں ہیں ان روایتوں کو پڑھیے. خاص طور سے عذاب جہنم کو، قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی کو یاد کریں. سورہ واقعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور سورہ ملک کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں جس عذاب کا اور جس خوف کو دلایا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے تو بدلاؤ آ جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں شادی شدہ ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے شوہر کی منی اندر گر جائے لیکن میرے نہیں گرے تو کیا اس صورت میں مجھ پہ غسل جنابت واجب ہوگا؟ ہاں واجب ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اس کے لیے وہ رطوبت کا نکلنا ضروری نہیں بتایا گیا. السلام علیکم استاد. علیکم السلام. میں آندھرا پردیش سے مبینہ فرحاناز بول رہی ہوں. ہم دو بہنیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس ہم دونوں میں عدل نہیں ہے اور میں اپنے ماں باپ سے اس بات کو کس طرح سے سمجھاؤں؟ کہتے ہیں ہمیں پہلے اپنے غلطیوں کو دیکھنا چاہیے. مجھے سمجھائیے اگر میں غلط ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس ہم دونوں میں عدل کریں. جزاک اللہ. دیکھیں آپ کسی بھی صورت میں ہوں اور کسی بھی کنڈیشن میں ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ماں باپ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کبھی ماں باپ کو ناراض نہ کریں. آپ ان کو سمجھا سکتی ہیں اور ان کو بتا سکتے، لیکن اس بتانے میں ان کو نہیں اگر ماننا یا نہیں سمجھنا ہے تو آپ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، کسی طرح کی بدتمیزی، بے احترامی نہیں کر سکتے. آپ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ ان کا احترام کرو، بس صبر کرو. بہت بہت شکریہ. ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں اپنا اسلام نہیں ہے، ہماری مسجد قبرستان بھی نہیں ہے، پر میرے ہسبینڈ کے بزنس یہاں ہے. میرے ہسبینڈ نے دوسرے سٹی میں بزنس سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی پر وہاں ہمارا لاس ہونے پر ہمیں ریٹرن آنا پڑا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم دوسری سٹی میں جا کر بزنس کر سکیں؟ آپ وہیں کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں اسی سٹی میں، مگر
اللہ نے شاید ہو سکتا ہے آپ کو اس ذریعہ قرار دیا ہو کہ آپ کے توسط سے شاید وہاں کوئی اسلامی سینٹر بن جائے. انشاءاللہ. آپ کیوں نہیں یہ اس طرف سوچتے کہ ایک چھوٹا سا کوئی جگہ یا کوئی روم یا لے کر کے آپ خود وہاں عبادت کیجئے, دوسرے لوگوں کو معلوم ہوگا تو وہ بھی آ جائیں گے وہاں پر, جی بے شک اور آپ کے وجود سے ایک سینٹر وہاں پر قائم ہو سکتا قائم ہو جائے گا, اور وہ آپ اس کے فاؤنڈر ہوں گے اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ کے توسط سے وہاں اسلامی آثار رونما ہوں گے. انشاءاللہ. شکریہ. میں نیاز حسین گوپانگ پاکستان سے. سر میں جاب پرائیویٹ پہ تھا, اب نہیں, کوئی دعا بتا دیجئے, مولا روزگار فراہم فرمائیں. اول وقت پہ نماز ادا کریں اور صدقہ نکالیں, جی اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں پابندی کے ساتھ, جی اس لیے کہ یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو کبھی بھی فقر اس کے پاس نہیں آ سکتا. بے شک. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں. مولانا مجھے یہ بتا دیجیے کہ پریگنینسی میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے ادا کرنا کیا واجب ہے؟ جی ہاں, جو اس حالت میں جو شکم میں بچہ ہے اور پریشانی ہے اس کے لیے یا بچے کے لیے, تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ واجب نہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا, مگر بعد میں ان کو قضا بھی کرنا ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام دینا ہے. ایک مد طعام کا مطلب یہ ہے کہ 750 گرام کھانا ہر روزے کے بدلے دینا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ شیعہ نہیں ہے پر وہ ہونا چاہ رہا ہے, پھر میرے پیرنٹس اس رشتے سے منع کر رہے ہیں, میرا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ جی یہ تو سوال نہیں, حادثہ ہے. تو حادثہ ہے. جی تو یہ پیرنٹس اگر جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے, پیرنٹس کی بات کو مخالفت نہ کرے اس کے, کیونکہ وہ جو سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بہتر ہے. جی اور اولاد کو تجربہ نہیں ہوتا ہے, وہ جذبات میں ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن ماں باپ کی بات سنیں آپ. شکریہ. السلام علیکم. قبلہ سلام. سوال, اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو کیا اپنی فرادہ نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں مسجد میں؟ یہ بے احترامی ہے. جی جماعت کی نماز کی بے احترامی ہے. جی آپ کو اگر نہیں پڑھنا تو اسی جماعت کے ساتھ فرادہ کی نیت کر کے پڑھیے, الگ سے نہیں. یا نماز جب جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد جماعت پڑھیے. ختم ہو جائے, نہ ہو رہی ہو, جی. اس وقت آپ پڑھیے, لیکن آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو الگ سے نہیں. دوسرا سوال, بعد مغرب نماز جب تسبیح و دعا ہوتی ہے تو تقریباً 10 منٹ تک, تو اس درمیان میں اپنی عشاء کی نماز کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں اگر جلدی ہے آپ یعنی اگر آپ کو جانا ہے, جماعت سے نہیں پڑھنا ہے, کوشش کریں جماعت سے پڑھنے کی. اگر کوئی اور ایمرجنسی ہے تو پڑھ کے جا سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. ناصر حسین ادے پور سے. جی میرا سوال ہے کہ مرد حضرات اپنی حجامت خود اپنے ہاتھوں سے کرے تو کیسا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے اس پہلو میں؟ جی, حجامت کا مطلب حجامت جاوید بھائی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو خون, گندا خون نکالا جاتا ہے, جی. اس کو حجامت بولتے ہیں. جی داڑھی بال کو بنانے کو تو ہے, یہ تو یہ عرف عام میں تو حجامت ہی کہتے ہیں. اگر اسی کے اوپر ہے تو جی. ٹھیک ہے, وہی کوئی بنا حرج سکتے نہیں ہیں, ہے. کوئی حرج نہیں, وہی بنا سکتی ہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. What does Islam say about second marriage? Having 2 wives. Do I have to take permission from my first wife? کیا اسلام میں 2 بیویاں رکھنا جائز ہے؟ کیا مجھے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ دیکھو جائز تو ہے جاوید بھائی, لیکن لیکن یہاں پر اجازت کا جہاں تک ہوئے کہ اگر آپ نے عقد میں اس پہلی وائف نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی ہے جی. کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے, تو آپ کو اس شرط کی جو ہے وہ پابندی کرنا ہے. جی. پھر آپ کو دوسری شادی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. جی. لیکن اگر ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے تو آپ کر سکتے ہیں دوسری شادی, بشرطے کہ جی. اگر اسلام نے 2 شادی 3 شادی کے لیے کہا ہے تو یہ کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ کوئی ہوس رانی نہیں ہے, یہ مسائل کے حل کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے
کہ عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، تمہارے مشکل ہے، اس مشکل کے حل کے لیے 2 شادی دی ہے، عدل برقرار رکھیں۔ مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عدل اور مساوات یعنی حقوق کی رعایت کر سکتے ہیں تو اجازت ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام نے تو بہت سی چیزوں کی اجازت دی ہے مگر شرائط کے ساتھ، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس سے اجازت نہیں ہے اسلام کی اس کے لیے، پھر تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے اجازت دے دی بس بسم اللہ بس کر لیں ہم۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء سے سنا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کی تصدیق کی جائے۔ جی دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ لعن پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، تو اس میں حضرت عباس علیہ السلام شامل کیوں نہیں ہیں؟ میں مرزا ذیشان حیدرآباد سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے جی، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام آپ کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے جی۔ تو جس طرح سے آپ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اسی طرح سے صحابی بھی ہیں۔ جی، تو جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں۔ جی، تو جب صحابی ہیں تو اصحاب تو کہتے ہی ہیں، جی، لہذا آپ کا ذکر صحابی کے ساتھ میں آ جاتا ہے، تو شکریہ۔ اس میں کوئی اعتراض کی بات۔ اسی لیے جہاں تک زیارت کا معاملہ ہے تو وہاں خاص طور سے زیارت جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی پڑھی جاتی ہے، جی، اور اس میں آپ کو الگ سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سوال، غسل جمعہ کیا دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا پھر نماز جمعہ سے پہلے ہی کرنا ہوگا؟ اور اگر نماز جمعہ کے بعد کرتے ہیں تو کیا نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا غسل ہی کافی ہے؟ اور کیا خواتین پر غسل جمعہ واجب ہے؟ کسی پہ لیکن واجب تو کسی پر نہیں ہے، مستحب ہے، اور یہ عورت کے لیے بھی مستحب ہے غسل جمعہ اور مرد کے لیے بھی مستحب ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر یعنی صبح کی نماز کے وقت سے غروب آفتاب تک، جی، اس کے پہلے، بلکہ یہ بھی ایک قول ہے کہ ادھر سورج ڈوب رہا ہے اور ڈوب جانے اور مغرب کے وقت آ جانے کے بیچ میں جو وقت ہے، اس سلسلے میں بھی علماء نے کہا لیکن اس وقت اگر کہے گا تو قضا اور ادا کی نیت کیے بغیر کرے، لیکن صبح کی نماز سے لے کر کے بہتر یہ ہے کہ زوال اور ظہر تک اسے بجا لانا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اور وضو کے لیے بھی کفایت کرے گا، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر شام غروب کے وقت کرتا ہے تو پھر اس کو ادا اور قضا کی نیت نہیں ہے، اور پھر احتیاط واجب کے طور سے وضو بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میرے بھائی نے فیملی والوں سے بدتمیزی کی اور خود ناراض ہو گیا اور نہیں گھر میں آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پیرنٹس اسے منائیں۔ نہیں، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اور ہر صورت میں ماں باپ کو ناراض نہ کرے۔ ناراض ہو گئے ہیں تو اولاد کو چاہیے ان کو راضی چاہے ماں باپ کی غلطی کیوں نہ ہو، پھر بھی اولاد، جی ہاں، یہاں تک کہ اگر وہ ماں باپ مارتے ہیں ان کو، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، مارے بھی تب بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا۔ میرا سوال ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، ایک طرح کا وہ سرچ انجن ہے جس پہ جو سرچ کرو وہ آنسر ملتا ہے، تو کیا اس پہ سرچ کر کے ایک ای بک لکھ سکتا ہوں اور سیل کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ ای بک ٹوٹلی میں جو سرچ رزلٹ آتے ہیں اس کو کاپی کروں گا، اپنا کچھ نہیں لکھوں گا، تو کیا اس بک سے جو پیسہ آئے گا وہ جائز ہے میرے لیے؟ تو جاوید بھائی دیکھیں، اس سلسلے میں عرض کروں کہ اگر خود اس سائٹ پر کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جو ان کو آبجیکشن ہے اس سلسلے میں یا کسی طرح کا اعتراض کہ آپ اس کو سرچ کر کے آپ کسی دوسری جگہ، یا بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام کاپی رائٹ جو ہوتے ہیں، کاپی رائٹ یا کاپی رائٹ سے متعلق جتنے بھی، اگر اس میں یہ آپ کا ای بک لکھنا آتا ہے تب تو درست نہیں ہوگا، لیکن ایسی کوئی محدودیت، پابندی نہیں ہے۔
صرف آپ آنسر جو ہے وہ سرچ کر کے آپ ایک جگہ جمع کر کے آپ جو ہے اس کو پرنٹ کر لیں بیچ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے ہو رہا ہے تمام جو لوگ سائٹ بناتے ہیں یا گوگل وغیرہ پہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. میں خود بھی یوز کرتا ہوں اور جو آنسر نہیں ہے تو وہاں سے میں ملتا ہے تو میں سے دیکھتا ہوں صحیح ہے غلط ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایسے کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آمین. آپ سب بھی سلامت رہیں. میرے 2 کویشچن ہیں. کیا نماز میں کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی اور دوسری رکعت میں قنوت میں کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے یہاں سب ہر ایک کے لیے دعا اور ذکر مخصوص ہے اور بتایا گیا کیا پڑھنا چاہیے, تو ہم کو چاہیے کہ انہی چیزوں کو پڑھیں. قنوت میں ہے تو قنوت میں ہم کو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا, یا پھر یہ کہ کوئی ایسی سورہ جس میں دعا ہے, دعا کا عنوان پایا جاتا ہے قرآن کی. ہاں اس طرح کے پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. دوسرا کویشچن ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے لوگ کراس کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بتائیں, حرام تو نہیں ہے؟ لیڈیز حرم میں نماز پڑھتی ہیں, ان کے آگے سے بھی لوگ گزر جاتے ہیں تو کیا صحیح ہے؟ نہیں, یہ مکروہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا اس کے سامنے سے کراس کرے. اسی لیے نماز پڑھنے والے کے لیے یہ دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی راستے پر ہے کہ جو لوگ آئیں گے جائیں گے تو وہاں کوئی چیز رکھ دے وہاں پر, جس سے کراہیت ختم ہو جاتی ہے, اور کوئی جو آ رہا ہے جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ چاہے جہاں بھی ہو رہا ہو, چاہے گھر میں ہو, مسجد میں ہو, حرم میں ہو, کہیں پر بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور سامنے سے گزرے گا تو یہ گزرنا درست نہیں ہے, مکروہ. نماز صحیح ہوگی لیکن اب وہ چاہے لیڈی پڑھ رہی ہو یا کوئی جینٹس پڑھ رہا ہو, گزرنے والا چاہے لیڈی ہو یا جینٹ, کوئی حرج نہیں ہے, مکروہ ہوگا اس میں. شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں 15 شعبان المعظم نیمہ شعبان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے, تمام اراکین کی جانب سے, اس امید کے ساتھ کہ اس یوم عید 15 شعبان کو عیدی کی شکل میں اللہ تعالی ہمارے مولا اور آقا حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہو جائے اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. آقا اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے التماس میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ کہ یہ آنے والی راتوں میں جس کا اہتمام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے عنوان سے کیا ہے, اور یہ شب ولادت امام زمان علیہ السلام بھی اعمال ہے جو شب قدر کے مانند ہے. اس میں سب سے زیادہ دعا کریں ظہور امام مہدی علیہ السلام کے لیے, کہ اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے. اور شب برات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو صرف رسم کے طور سے اس کو نہ منائیں, بلکہ واقعی اس عنوان سے کہ ہمارا ولی, ہمارا سرپرست ہم سے دور ہے, ہم دور ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, وہ تو ہم سے قریب ہے, ہم دور ہیں, وہ ہم سے قریب, ہم کبھی نہ مل سکے. یہ کتنا انسان کے لیے کہ سب کو دیکھے, سب سے ملے, سب کی آواز سنے, مگر نہ سنے تو اسے, نہ دیکھے تو اسے, نہ محسوس کرے تو اسے. اور وہ ہمارا ولی, ہمارا سرپرست آج بھی ہے, اسی زمین پر ہے, روئے زندہ ہے, وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان. تو اس بات کا احساس کیوں نہ ہم کریں ہر دن, اور یہی احساس کر کے ہم اس کے ظہور کی دعا کریں تو شاید ہماری دعا سن لے. اسی امید کے ساتھ دعا کرتے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ان کے اصحاب میں اعوان و انصار میں شمار کرے. الہی آمین. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.